ترجمہ تفسیر جاری رکھیں گے. آج اس میں آیات جو ہے 41 سے لے کے 45 تک. تو جو صاحب اس میں شرکت چاہتے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور وہ لوگ جو کہ دوسرے خداؤں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کچھ تخلیق کی، تو اس کے بارے میں بڑی اہم معلومات ہیں. اس میں سائنسی حقائق بھی بتا دیے گئے کہ ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہے، اور یہ دنیا جو ہے کوئی سائنسدان نہیں چلا رہی. تو اس میں بڑے اہم پیغامات ہیں، تو اس کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے پیش کر دوں انشاءاللہ. آیت نمبر 41 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، انسانوں کو، پوری دنیا کو، جو تا قیامت. الم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کو آنکھیں دی ہیں تو اس سے تو دیکھنا چاہیے آپ کو. اگر آپ صرف اپنے پیٹ کو دیکھ رہے ہو، اپنی یاشیوں کو دیکھ رہے ہو، اپنی خواہشات کو دیکھ رہے ہو، یا کچھ حرام دیکھ رہے ہو، تو اس لیے تو میں نے نہیں دی آپ کو. ذرا دیکھو تو صحیح. کہا کہ الم ترا، غور کر کے دیکھو اے انسان، ان اللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں انسان اور جن جو ہے وہ مستثنا ہے، وہ ان کے پاس اختیار ہے. فرشتے ہیں، بے شک آسمان میں چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے جس کو ہم چاہتے کہتے ہیں کہ وہ ان اینیمیٹ ہے، وہ جاندار نہیں ہے، وہ ساری کی ساری رب کی تسبیح کر رہے ہیں. سو یسبح لہ من فی السماوات والارض. پھر بیچ میں چھوٹی سی ایک اور مثال دے دی، والطیر صافات، یعنی کہ جو طیر، جو طیور، جو پرندے جو ہیں، جو ان کو آپ دیکھتے ہو پر پھیلاتے ہوئے، صافات مطلب اڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور کہا کہ کل، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان کو ان کی صلاۃ، کہ ان کی جو ہے عبادت کیا ہے اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اور تسبیح کیا کرنی ہے، وہ ہم سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. انسان تو 2 ٹانگوں والا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن ان چیزوں کی جو جس طریقے سے تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ میں سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ لا یفقہون، ہمیں اس کا جو ہے فہم نہیں، ہم اس دور تک پہنچ نہیں سکتے کہ اگر کوئی درخت اللہ کی جو ہے وہ تسبیحات کر رہا ہے، کوئی پرندے تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان سب کو معلوم ہے، ستاروں کو معلوم ہے، پرندوں کو معلوم ہے، جانوروں کو معلوم ہے، مچھلیوں کو معلوم ہے، پانی کو معلوم، ہر چیز کو معلوم ہے. اور کہ جی اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. اللہ نے جو تسبیحات اور جو لوگوں کے انسانی جو کریشن جو ہے، جو مخلوق ہے، اس کو 3 طریقے سے کیا. نمبر 1، اگر پرندوں کو یا چاند، ستاروں یا سیاروں کو یا پودوں کو جو ہے وہ تسبیحات کرتے ہیں، تو وہ کیسے ہے، وہ اس کی جو
جو سورس ہوگا اس کو ہم سمجھتے ہیں الہام کہتے ہیں، انگلش میں انسپائریشن کہتے ہیں اس کو. لیکن انسانوں کو، جنوں کو اور فرشتوں کو ہمیں جو علم دیا، ہمیں جو ہماری فطرت میں جو اپنی تسبیحات اور عبادت کو جو سکھایا، اس کے بھی الہام کے علاوہ دو اور طریقے ہیں. نمبر 2 طریقہ ہے کہ ہمارے لیے رسول بھجوا دیے گئے، میسنجرز. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ The revelation of sacred books، جو الہامی کتابیں ہیں اور جو آخری کتاب جو قرآن ہے. تو ان 3 طریقوں سے ہر انسان کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بخش دی. یہ فطرت حالی نہیں کہ انسان کو بخشی ہے، پرندوں کی اپنی فطرت ہے. سانپ ہو، چیتا ہو، گوریلا ہو، پرندے ہوں، چرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، درخت ہوں، ستارے سیارے کہکشاں، بادل ہوں، سارے کے سارے اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں. اور ان کو اللہ نے الہام کے ذریعے سے کی، جس کی قرآن میں مثال بڑی جگہ آئی ہے. اور مشہور مثال وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا کہ تم اس بچے کو اس میں ایک باسکٹ میں دریا میں پھینکو. تو کہا کہ کل، سارے کے سارے جو ہیں وہ عالم، ان کو علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے خالق کی تسبیحات کیسے کرنی ہے، صلاۃ کیسے کرنی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان کی تسبیحات کو، ان کی عبادات کو اس کا علم رکھتا ہے. ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے خطے، یہ سیارے زمین جسے کہتے ہیں، پلانٹ ارتھ، کائنات کا 1% بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 0.0000 مور دین ملین زیروز 1% بنے گا، یا اس سے بھی کم بنے گا. کوئی ایسا کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں معلوم. اس کے اندر اگر انسان بس رہے ہیں، اگر ایک زمانے میں 5000 تھے، اس کے بعد 5 ملین ہوئے، آج جو ہے وہ 8 بلین ہو گئے ہیں. تو سارے کے سارے انسان جو ہیں اگر وہ کچھ بھی نہ کریں، اللہ کی تسبیح نہ کریں، عبادت بھی نہ کریں، اس پہ ایمان نہ لے کے آئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے مقابلے میں 99.9999 ملین ٹائم، زلین ٹائمز جو اللہ کی کائنات، جو تخلیق ہے، جو مخلوق ہے، وہ اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. لیکن حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو جو ہے فری ول دی گئی، ارادہ دیا گیا کہ آپ کے لیے پھر اللہ کا جو فائنل جو اس کی جو رحمہ ہوگی وہ جنت ہوگی. اور چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن آپ کی جو آنکھیں ہیں، جو قوت سماعت ہے، جو قوت عقل ہے، قوت تفکر ہے، اس کا حساب ہوگا. وہ مفت میں نہیں دی گئی، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو وہی سٹارٹ ہوتا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ لم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات، کہ ہر چیز کائنات میں تو بتایا گیا ان کو کہ آپ کی جو عبادت ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس کی تو آلریڈی پوری کی پوری جو کائنات جو ہے، جس کے مقابلے میں جو پلانٹ ارتھ، جو زمین ہے، وہ ایک ذرے سے بھی کم ہے. تو یہ کہا کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ مشرکین کی بات ہو رہی تھی، ظلمات کی بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے نور کی بات ہو رہی تھی. لوگ جو ہے بغاوت جو کر رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جو کفر کر رہے تھے، ان کے بارے میں بات ہو گئی ہے. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کے رب کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم کیا سمجھتے ہو انسان، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم سارے اللہ کے سامنے فقیر ہیں. اور وہ جو ہے واللہ غنی الحمید، هو الغنی الحمید، وہ ہر چیز کا وہ جو ہے وہ غنی ہے، اس کا وہ مالک ہے ہر چیز کا. تو پھر اس آیت میں آ گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیا انسانوں، جو تھوڑے سے انسان ہو، تم دنیا پہ بغاوت کر رہے ہو، فسق کر رہے ہو، جو ہے طغیانی تم نے جو بچائی ہوئی ہے، تم نے فرعونیت بچائی ہوئی ہے، دجالیت بچائی ہوئی ہے، تم یاجوج ماجوج کے قدموں پہ چل رہے ہو، خطوط شیطان، تم شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ہمیں ہوش دلانے کے لیے، دنیا پہ آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہے، مثال اس کی لیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تم کہاں جاؤ گے؟ Where will you end up? Allah will judge you sooner or later. اور یہ جو للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری زمین ہے، اللہ اس کا مالک ہے، تم مالک نہیں.
تم جو لوگ ہو ہم نے عارضی لائنیں کھینچ لی کہ یہ امریکہ ہے، یہ چائنا ہے، یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ مدینہ ہے، یہ سعودی عربیہ، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے یہ ملک بنا لیے، اس کی ہمیں پرمیشن ہے کہ لائنیں ڈرا کر لو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم اس کے مالک، تمہارے پاس اگر مکان کی رجسٹری ہے تو تم دنیا کے حساب سے ایک عارضی تم اس کے کسٹوڈین ہو، لیکن تمہارا نہیں ہے۔ انسان تم تو بالکل مٹی سے بنے ہو، مٹی میں بڑی جلدی جانے والے ہو۔ قل اللہ ملک السماوات والارض، یہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنے دل میں فوراً آٹومیٹکلی کہنا چاہیے، منہ سے نہیں بولنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر جو آیت ہے، ہر جو اللہ کی جو بیان ہے، جو ہمارے رب کی صفات ہم بیان کرتے ہیں، تو اس میں انسان کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے سن کے۔ اگر ہدایت کی بات ہے تو اپنے دل میں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر، وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُحْسِنِينَ صالحین۔ تو اپنے دل کے اندر، آج پہلے بھی میں نے پیغام دیا لیکن شاید بہت زور شور سے نہ دیا ہو، تو کوئی بھی ایسی آیات ہو جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں آگے ہو تو اپنے دل کو ٹرین کریں کہ آپ کے اندر سے آواز ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد لہ کل شیء قدیر۔ یا لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں تو اپنے دل میں اسی وقت کہیں، میری بات سنتے رہیں گے آپ، دونوں کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ملکوں میں مساجد میں جب بیٹھے ہوتے ہو تو تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں یا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا امام کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی انگلی کھڑی کر وہ اپنے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے قرآن کی تو اس کے بارے میں بالکل واضح ہے، وہ ہر آیت کے بعد جہاں پہ ایسی آیات تھی رک جاتے تھے، لوگوں سے خطاب نہیں ہوتا، وہ منہ میں ہلکا سا پڑھتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر، یا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا میں اس میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اس سے بہت سی مثالیں ہیں اس کی، اور کہا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب آئے وہ کچھ سائنسی حقائق اور کچھ سائنسدانوں کی ہم بات کریں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آیت نمبر 43 میں ہے، پھر وہی سلسلہ ہے، کیونکہ پیچھے وہ لوگ ظلمات میں تھے، وہ مکمل طور پہ وہ اندھیرے میں تھے، اپنے کفر میں تھے، اپنے شرک میں تھے، اپنے تکبر میں تھے۔ پھر کہا کہ کیا انسان چوں نہیں دیکھتا، الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار۔ اس میں کچھ عربی کے الفاظ ہیں، ان کی تھوڑا سا ان کا مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس آیت کے اوپر ہم اس کی جو ہے نا تشریح کریں اور اس کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم تری وہی ہے، کیا انسان تو ہوش نہیں کرتا، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا یہ شکر ہے۔ ہمارے جو علماء تھے پہلے وہ اپنے لوگوں کو 1000 سال پہلے کہتے تھے کہ بھئی کوئی اگر تم نے کوئی کھیل تماشا کرنا ہے، کوئی ریلیکسیشن کرنی ہے، کوئی کرنا ہے تو چلے نکل جاؤ، واک پہ چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، سمندر کے پاس چلے جاؤ، اور شام جب ہوتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھو اور اللہ کی تخلیق کو دیکھو اور اس کو دیکھو یہ کیا ہے۔ وہ پیور سائنس تھی، اور اسی کے بیسس پہ، آبزرویشن کے بیسس پہ جو میٹیریل جو چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں، سائنسدانوں نے اس کے بارے میں کچھ علم حاصل کیا کہ یہ مادہ ہے کیا۔ کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی چیز کو کریٹ کر دیا، یہ نہیں کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا تو کڈنی انہوں نے اپنے فریج میں بیٹھ کے بنائی ہے یا لیبارٹری میں، نہیں، کسی اور انسان سے کڈنی لی ہے، اس گردہ لی ہے، اس میں ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے، وہ ٹیکنیک انہوں نے سیکھ لی ہے۔ ہارٹ کا بھی یہی ہے، تو تخلیق نہیں کوئی کرتا کوئی سائنس۔ پھر کہا کہ ان اللہ یقیناً یزجی سحاب، یزجی جو روٹ مطلب ہے کہ اس چیز کو دھکیلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ تم ایک مثال دے رہے ہیں جو تم نے دیکھی ہوگی، اور یہاں اگر جہاز میں بیٹھے ہو تو پھر زیادہ دیکھی ہوگی کہ یزجی سحابن، جو بادل ہیں
ان کو اللہ ہانکتا ہے، ان کو ڈرائیو کرتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، ان کو سائن پوسٹ کرتا ہے، ان کو موو کرتا ہے، جہاں چاہے موو کرتا ہے، ان کو اونچا لے جائے نیچا لے جائے، دائیں لے جائے بائیں لے جائے، بے آف بنگال میں لے جائے، انڈیا پاکستان میں سیلاب آ جائے، یا کسی اور کوئی کیٹرینا کوئی جو ہے وہ سیلاب آ جائے، امریکہ میں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے آسمان پہ جو بادل ہیں وہ اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی وہ تخلیق ہے، اللہ کے محکوم ہے 100%۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی ان بادلوں کو کنٹرول نہیں کر سکا؟ اور دنیا ختم ہونے والی ہے، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا خالق کون ہے؟ سوالم ترى ان اللہ یقیناً یزجی سحابا، بادلوں کو موو کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا؟ ایک اور فینومینن ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر کیا ہے کہ الف ہوتا ہے اس چیز کو جمع کر دینا۔ جب ہم کہتے ہیں نا الف قلوبہم، تو اپنی دعا مانگتے ہیں، بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے، ثم وہی بادل جو جا رہے ہیں، اگر دیکھیں کہ اگر کوئی 500 ملین یا 500 بادل ہیں، اللہ اگر چاہے تو ان ساروں کو اشارہ کرے کن فیکون، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ثم یؤلف بینہ، تو ایک بڑا سا پہاڑ بن جائے۔ ایک جو بادل ہیں بکھرے ہوئے تھے، کوئی 2 میل لمبا ہے اور آدھا میل چوڑا ہے، اب سارے مل کے کوئی 500 ملین ٹن اس کا وزن ہو گیا، یا اس کتنے میلوں میں جو ہے وہ سینکڑوں میلوں میں وہ پھیل گیا، تو کہا کہ یؤلف بینہ، اس کو بھی ربط کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر کیا کرتا ہے جب وہ مل جاتے ہیں آپس میں تو ان کی لیئرز بنا دیتا ہے، تہیں بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے جہاز میں بیٹھ کے جب ڈسینڈ کرتے ہیں تو آپ نے غور نہیں کیا، جب جہاز جو ہے 40,000 فٹ کی بلندی سے جب جو نیچے آتا ہے 15,000 کی، تو وہاں بادلوں کے لیئر ہوتے ہیں، تو جہاز وہ ہے وہ سموتھلی ڈسینڈ نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے جیسے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ ایوری از ایکسپیرینس تھا۔ اگر پائلٹ جو ہے کاکپٹ میں بیٹھ کے بے شک وہ 100 فٹ ڈراپ کر دیا، پھر 100 فٹ ڈراپ کر دیا، اس سے جہاز سموتھ رہے گا، لیکن بادلوں میں جب جاتا ہے تو کہا کہ ثم یجعلہ رکاما، پھر جو بادل تھے انڈیویجول انفرادی، ان کو کیا کیا؟ یؤلف، ان کو اکٹھا کر دیا، بہت بڑا ایک بادل بن گیا، پھر کیا کیا؟ رکاما، ان کو طے در طے بنا، ان کے لیئرز بنا دیا۔ تو دس از پروون۔ ان آیات کو پڑھ کے دنیا میں سینکڑوں سائنسدان مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی ذکر زیادہ نہیں آتا، کیونکہ سائنس تو ماڈرن سائنس تو آپ کو لے جائے گی ٹوورڈز ایتھیزم لے جائے گی۔ رکاما کہ وہ لیئر بائی لیئر بنتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں جب نیکسٹ ٹائم جب آپ ڈسینڈ کریں اپنی وہ فلائٹ سے، تو آپ کا جہاز جب جو ڈسینڈ ہو رہا ہے، جب کان بند ہو رہے بادلوں میں سے گزر رہا ہے، تو وہ سموتھ ڈسینٹ نہیں ہوگا۔ جب بادلوں سے باہر نکلے گا پھر بالکل سموتھ ہوگا، نیچے آ جائے گا، لیکن بادلوں کے اندر سے سیڑھیاں اترے گا۔ دس از رکاما، لیئر بائی لیئر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتر الودق، پھر تم دیکھتے نہیں انسان کہ اس پہاڑ جیسے ہیوج سائز، میسو میگا سائز کا جو بادل ہے جو اللہ نے اکٹھا کیا ہے، ودقا، اس میں سے بارش نکلے گی۔ ودقا یخرج من خلال، اس کے درمیان میں سے بادل نکلیں گے۔ تم نے کیوں نہیں کبھی دیکھے؟ کیوں نہیں انسان کبھی سوچا کہ یہ کہاں سے آئے؟ ہم نے اپنے آپ کو بھی کوسنا چاہیے کہ کیا ہم نے اوپر جب بادل آتے تھے ہم یہ کہتے چلو یار چھتری لے لو، اندر بڑھ جاؤ، یہ بارش نے سیلاب لے کے آ جانا ہے۔ We need to, اللہ کہتے ہیں contemplate کرو۔ These are the verses of reflection. افلا تتفکرون، افلا یتدبرون۔ کہا کہ من خلال، اس کے درمیان میں سے، مڈل میں سے، جیسے کسی بہت بڑی چیز کے مڈل میں سے بڑا سا جہاں کیک پڑا ہو، اگر میں سب سے کہوں گا اپنا اپنا کیک، آپ یہ نہیں کرو گے کہ اوپر ذرا لے لو، آپ اس کے میجر پورشن میں سے جاؤ گے۔ تو کہا کہ خلال، اس کے مڈل میں سے جو ہے وہ ینزل من السماء من الجبال فیہا من برد، اس میں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش تو نکلتی ہے ودق، لیکن کسی وقت یہ جو بادلوں کو پھر تمثیل دی، ان کی تشبیہ دی کہ کہا کہ یہ وہاں پہ ایسے ہیں جیسے پہاڑ۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر کی کہ نہیں پہاڑوں سے مراد ہے گلیشیئر،
گلیشیئر سے بھی پانی نیچے گرتا ہے، گلیشیئر سے برف نیچے گرتی ہے، لیکن وہ بھی ایک تعبیر ہے، لیکن وہ اکثریت نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں اکثریت یہی ہے کہ وہ جو پہاڑ جو بتائے کہ جو الف ہو، جو آپس میں جڑ گئے، ان کو اکٹھا کیا، جو کہ لوگ لاکھوں ٹن ان کا وزن ہوگا، اس سے کروڑوں ٹن ان کا وزن ہو، وہ ایک پہاڑ کی طرح بن گیا۔ اس کے اندر سے اب کیا نکل رہا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ کی دو چیزیں ہیں، رحمت بھی ہے اور انتقام بھی ہے۔ So divine mercy and the divine retribution is in the same verse۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ کیسے؟ اس کو غور سے سنیں۔ کہا کہ اس پہاڑ میں سے یہ جو طے در طے رکامہ بن گیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ينزل من السماء، آسمان سے اللہ کہا کہ من الجبال، اس پہاڑ جیسی جو چیز ہے، فیہا من برد، ہیل اسٹارم، اولے جو ہے وہ اللہ کین سینڈ دیٹ۔ تو اگر وہ زیادہ تعداد میں کوئی 45 منٹ آ جائے تو کسی بھی جگہ پہ فلڈ ہو جائے گا۔ کہا کہ فیہا من بردن، اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو کام اے انسان غور کر، اور تم نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، یا تو میں یہ کروں گا کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، يُصِيبُ بِهِ، یصیب یا نصیب یا بہت ہوتا ہے، یا مصیبہ کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پہ جا کے لائک بلز آئی ہٹ کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہتے ہیں نصیب، نصیب ہے کہ وہ ہو کے رہنا۔ تو کہا کہ ان اولوں سے یہ جو بیچ میں سے برق نکلیں گے، ہیل اسٹارم، اللہ اگر چاہے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو لوگوں کے اوپر اس کی برسات کر دے، ان کی کھیتی تباہ ہو جائے، ان کا علاقے میں سیلاب آ جائے، ان کے مکانوں کے چھت گر جائے، ان کے مکانوں کے چھت اڑ جائیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنے نیوز میں۔ تو دس از واٹ اٹ مینس کہ اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تو ان سے یصرف سے مراد یہ اپوزٹ ہے، یصیب اور یصرف کو ڈائیورٹ کرتا ہے، ان کو بچا لے۔ اور اس طرح کی بہت مثالیں ہیں دنیا میں اور عرب کنٹریز میں اور ہسٹری میں، کہ دو کھیت تھے ساتھ ساتھ، ایک کے اوپر یہ ہیل اسٹارم جو ہے، یہ برد آیا، ایک انسان کا جو کھیت تباہ برباد ہو گیا، دوسرے کا بچ گیا۔ یہی تو سٹوری ہے سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک وہ جو بندہ بڑا ہو گیا تھا، جو فارمر تھا، کہ میرے پاس جی بڑا کچھ ہے، تو صبح اٹھا تو سب کچھ تباہ برباد ہو چکا تھا، تو باقی لوگوں کے کھیت بالکل ٹھیک تھے۔ تو کنٹرول اللہ کے پاس۔ تو اسی آیت میں اللہ کی رحمت ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اگر چاہے تو اب رب جو ہے وہ اپنے بادلوں کو جو اکٹھا کیا ہے، ان سے کوئی کام تو لینا ہے نا، یا تو کہیں بارش کرائیں گے، یا کہیں پہ وہ اولے برسیں گے، یا کسی لوگوں کو تھوڑا سا وہ جھنجھوڑنا ہے قوموں کو، تو بھائی اٹھو، ان کے لیے چھوٹا سا فلڈ بھی آ سکتا ہے۔ کووڈ جو ہے یہ بھی انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، کہ بد اخلاقی میں، بد عمالی میں اور فاحشہ میں انسان تم بالکل ڈوب گئے ہو، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ جو ہو بالکل ڈوب گئے ہو، تم اٹھو۔ یہ جو چھوٹے موٹے جو سیلاب آتے ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، کووڈ بھی نشانی ہے آپ کے لیے۔ سب سے جو اس وقت جو سب سے انکمپیٹنٹ بدترین لیڈرشپ ہے پوری دنیا کی، اور یہاں پہ بھی ویسٹرن ملکوں میں بھی، تو وہ بھی نشانی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کیا لیڈرشپ ہے، کیا باتیں کرتے ہیں؟ غزہ کے لیے سوائے ان کے پاس جھوٹ ہے نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ نفاق اور جھوٹ، فالس نیریٹو، نتھنگ ایلس۔ اس وقت پوری دنیا کا جو پالیٹکس ہے، جہاں پہ ظلم، جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کرنا ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ نہیں کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں اور وہ بایولوجیکل ویپنز جو پھینک رہے ہیں جو انوسنٹ لوگوں کے، اس سے بھی بڑا ہتھیار ان کے پاس وہی ہے کہ سب لوگ مل کے ایک کمرے میں ایک فالس نیریٹو جو ہے وہ بیانیہ بنا لیتے ہیں، اور اس نفاق والے بیانیے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس کو اپنی شیلڈ بنا لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نمبر 2 میں سورۃ المنافقون میں بھی بیان کر دیا کہ تم جو ہو اپنے جو جھوٹے جو ہو، جو سارے جو جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ تم جو ہو اپنے جو جھوٹ کے جو سارے فالس نیریٹو جو ہیں، تمہارے جو قسمیں کھاتے ہو، تم اس کے پیچھے نے اس کو اپنا شیلڈ بنا لیا۔ اور یقین کریں کہ واللہ 100% یہ اس آج کل کے جو کچھ ہو دنیا میں ہو رہا ہے، کہ ہر انسان جو سارے ان کو جو سپورٹ کرتا ہے، جو ظلم کو اور جو جینوسائڈ کو، نسل کشی کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ کسی چیز کے ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، صرف ایک ہی ہے، be a part of the false narrative۔
nothing. So ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور بات یہ ہے کہ وہ دوسری آیت میں یہی ہے کہ وہ جنۃ فصد عن سبیل اللہ، کہ وہ جو ہے انہوں نے جنہ سے مراد ہے اپنی جھوٹ کو، اپنے اوتھس کو، اپنی جھوٹی قسموں کو جنہ سے مراد ہے کہ شیلڈ بنا لی ہے. That's what it is. اور وہ جو جینوسائڈ کی بات کرو تو they did not. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے، آیت ختم ہو رہی ہے کہ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار. پھر کہا انہی بادلوں میں سے، جب دو بادل آپس میں ملتے ہیں، جو لوگ یہ جیوگرافی پڑھتے ہیں، جو پانی کے سائنسدان ہیں، جو اوشنوگرافی پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یکاد سنا، ایک جب بجلی چمکتی ہے، اللہ نے کہا انہی بادلوں سے، تو ایسی لائٹ پڑتی ہے کہ برقہ یذہب الابصار، ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندھا ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ استغفار کرتے تھے، کیونکہ بجلی کسی اوپر گر بھی سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو یاد رکھے، یا رب کی تخلیق کو یاد رکھے، اور ہر چیز اس بارے میں کنٹرول جو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو کنٹرول نہیں دیا. ہاں دنیا میں دنیا چلانے کے لیے انسان کو جو فری ول دی ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس کی وجہ سے ہم جو ہے اچھے کام کریں یا برے کام کریں، یہ ہماری مرضی ہے. وہ ہمارا امتحان ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے کہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لو. اگر برے کام کر رہے ہو تو توبہ کر لو، اگر نہیں کرو گے تو اسی حالت میں مر جاؤ گے، تو پھر تمہارا حساب ہوگا، اور حساب بڑا سخت ہوگا، تو کوئی شک کی بات نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اور پھر کہا کہ تم انسان، یہ جہاں جو تخلیق ہوتی ہے رب کی، یہ دن جو رات ہے، اس میں ہمیں کبھی بیٹھ کے اور فکر کرنا چاہیے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیوں ہے. کہا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار. سو قلب یقلب مینز کسی چیز کو چینج کرنا، آلٹرنیٹ کرنا، کہ رات اور جو دن ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ دن کے بعد دن آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات آ گئی ہو. تو یہ جو سائیکل جو ہے دن اور رات کی، اسی کے اندر پھر اللہ فرماتے ہیں جو اور جگہ پہ آیات اس کی تفسیر میں کہ دیکھو اسی سے جو ہے کہ وہ موسم چینج ہوتے ہیں، ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، جو سردی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، جو ہے پھر اس کے بعد پھر گرمی آ جاتی، سمر آ جاتی ہے، پھر سیکنڈ فال جو ہے وہ سیکنڈ بہار آ جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کنٹرولر میں، اس کا مالک میں ہوں، اس کا خالق میں ہوں. انسان تمہیں اتنی نشانیاں دے دی ہیں کہ تو ذرا سا غور کر تو تو گھبرا جائے گا، لرز جائے گا. تیرے دل کے اندر جو ہے اپنے رب کی جو محبت پیدا ہوگی، خشیہ پیدا ہوگی، تیرا ایمان مضبوط ہوگا. تو یا تم اگر 21 سینچری کا سائنسدان ہے تو تکبر کرنا شروع کر دے گا، تو اپنی فیم کو دیکھے گا، تم اپنی گریڈ کو دیکھے گا. تو جو سائنسدان اگر چاہیں تو سب سے پہلے سب سے جو گہرا ایمان ہے ان کا ہونا چاہیے، لیکن الٹا حساب ہے. کہا کہ یقلب اللیل والنہار، رات تمہارے لیے سکون کے لیے رکھی، تم سو جاؤ، آرام کرو. بہت سے جو ذہنی بیماریوں کا جو علاج جو ہے وہ قرآن کی آیات میں ہے، اور ایک آیت جس میں کہا کہ رات ہم نے بنائی سکون کے لیے. انسانوں کو سکون نہیں ہے تو بھائی سکون رات کو پھر سویا کرو، دن کو کام کیا کرو. سکون بنایا، آپ غار حرا میں تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے سکینہ سکون نازل کر دیا. تو ثابت ہوا اچھے دوست ہونے سے بھی سکون ملتا ہے. پھر کہا کہ سکون کیسے ملتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا لے تسکنو، تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت فنگر پوائنٹنگ مت کرو. معاف کر دیا. عورت کی جو ہے وہ فطرت ڈفرینٹ ہے، مرد کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جذباتی طور پر. تو سکون، تو رات سکون کے لیے، دن جو ہے محنت کے لیے.
اور روزگاری تلاش کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کے اوپر تفکر لازمی ہے۔ آج کے بعد آپ کچھ کریں نہ کریں، جتنی بھی زندگی ہے چند گھنٹے تو تفکر کریں، ان آیات کو جب پڑھیں تو بھی سوچیے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جہاں قرآن میں آتا ہے افلا یتفکرون، تو اس میں 10 12 یا 13 ریزنز ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفکر کہا کہ افلا یتفکرون، انسان تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ان 13 کیٹیگریز میں سے سب سے زیادہ جو ریپیٹ ہوئی ہے، سب سے جو اہم ہے، وہ اللہ کی تخلیق کے اوپر ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں رات اور دن میں کہا کہ عبرت ہے لأولی الابصار۔ اس کو غور سے سن لیجیے گا۔ عبرت کے ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ کسی کے لیے عبرت ہے، انذار ہے، اس کے لیے ایک سٹارکس اور لیسن ہے، تمہارے ساتھ یہ تمہیں تو عبرت مل گئی، تمہیں سمجھ آ گئی کہ جو تم نے دوسرے ساتھ ظلم کیا تھا وہ بومرنگ بن کے واپس آ گیا، تمہیں عبرت مل گئی۔ لیکن یہاں عبرت لأولی الابصار سے تھوڑی سی ڈفرنٹ مراد ہے۔ عبرت سے دوسری مراد یہ ہوتی ہے عربی کے لفظ میں کہ عبور کرنا، عبار، اور عبر سے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ عبرۃ لأولی الابصار سے مراد ہے کہ وہ انسان جو اولو الابصار ہیں، جن کے پاس بصیرت ہے۔ اگر کسی کے پاس بینائی ہو تو وہ صرف یہی ہے ینظرون، وہ صرف دیکھتا ہے، وہ ایک فعل ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل تب بنتا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے انسان جو ہے اپنی حیات زندگی کے مقصد کو دیکھے، پھر اس طرح اس میں عمل کرے، یا کائنات کو دیکھ کے تفکر کرے، تو وہ عمل ہے۔ باقی سب فعل ایسے بس ایک پیسو موومنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہاں کہ جو اولو الابصار ہیں، جو لوگ بصیرت والے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنسدانوں کے پاس بصیرت ہے، یہ جو دنیا کے جو مٹیریل جو چیزیں ہیں، جو اس کی جو میکنزم ہے، اس کی جو اوشنوگرافی ہے، اس کا جو سسٹم واٹر سائیکل ہے، ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ کہاں کہ عبرۃ لأولی الابصار، اس سے مراد ہے کہ وہ عبور کرتے ہیں، ایک حق اور سچ کو دیکھتے ہیں تو دوسرے حق اور سچ کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ عبور کو ٹریول کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ مراد ہے کہ انسان کو اگر ایک حق اور سچ پتہ چل جائے اور اس کا سورس پتہ چل جائے تو پھر وہ انسان چھوڑتا نہیں ہے، باقی حقائق کو، باقی جو فیکٹس ہیں، جو سچ ہیں، ان کو بھی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہے اولو الابصار، لعبرۃ لأولی الابصار، وہ جو ہے عبور کرتے ہیں۔ They move from one fact and the truth which is from Allah subhanahu wa ta'ala, and they realize the source and they move to the next one, then to the next one, and then they realize this is all from Allah. یہ ہے لعبرۃ لأولی الابصار۔ خالی سمپل ٹرانسلیشن میں آپ کو یہ مطلب نہیں ملے گا اس کا۔ آخری آیت، واللہ خلق کل دابۃ من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اب یہ ہماری جو ڈسکشن کا یہ آخری آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے خلق کل دابۃ من ماء، کہ جتنے دابہ سے مراد ہے کہ جو بھی چیزیں زمین کے اوپر کچھ بھی موو کر رہا ہے، دابہ مین کہ کو حالی مراد ایسے یہ نہیں کہ کوئی بیس یا کوئی گائے یا بھینس، سب اس میں شامل ہے، انسان بھی شامل ہے۔ جو بھی انسان زمین کے اوپر جو موو کر رہا ہے، جو چل رہا ہے کسی بھی حالت میں، یا رینگ رہا ہے، یا موجود ہے، یا اس کے اندر جان ہے، تو کل دابۃ من ماء، ان سب کو جو تخلیق کی ہے، ان کا جو پرائمری جو فنڈامنٹل جو مٹیریل ہے وہ ماء ہے، وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ So the creation is from water۔ جب پوری دنیا کا تخلیق نہیں ہوئی تھی تو حدیث میں ہے کہ آپ اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا، تو ثابت ہوا کہ پانی جو ہے پھر وہ قلم سے پہلے بنایا گیا۔ تو پانی ایک میریکل ہے،
پانی جو ہے قرآن میں کم از کم 5 یا 6 دفعہ یہ ذکر آیا ہے کہ انسان کو، جانداروں کو ہم نے پانی سے بنایا، سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ تو سمما کہ ساری چیزوں کو پانی سے بنایا، اور کہا کہ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، پھر کچھ ایسے جانور ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانور ہیں جو کہ اپنے پیٹوں پر چلتے ہیں، یعنی کہ ریپٹائلز اینڈ سنیکس اینڈ کراکوڈائلز اینڈ آل دوز، کہ جو یمشی سے مراد ہے وہ یعنی کہ موو کرنا۔ اگر یمشی انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو ہمارے لیے ہوگا کہ ہم چلتے ہیں، اگر جانوری تو ہوگا تو وہ پھر ان کا چلنا کیا ہے، موو کرنا۔ تو کہا کہ ایسے جانور بنائے، تخلیق کی کہ جو اپنے پیٹوں پہ چلتے ہیں، علی بطنہ۔ پھر کہا کچھ ایسے من یمشی علی رجلین، 2 ٹانگوں پہ یا 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جس میں انسان ہے، بندر ہیں، چمپینزیز ہیں، پرندے بھی 2 پاؤں پہ جب وہ اڑ نہیں ہوتے، زمین پہ جب وہ واک کرتے ہیں بڑا فنی سا واک ہوتا ہے، وہ بھی 2 پاؤں پہ ہوتا ہے۔ اور کہا کہ کچھ جو ایسے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، کیمل ہے، آپ کو پتہ ہے جو چیتا ہے، ایلیفنٹس ہے، جنگل کے جو بیسٹ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یخلق اللہ من یشاء، اللہ جو چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گریک میتھولوجی اور ہندو میتھولوجی اور کچھ اور مذاہب کی میتھولوجی میں یہ چیزیں سینکڑوں سالوں سے آ گئی ہیں کہ جی کہ بہت سے خدا ہیں۔ ایک سورج کا خدا ہے، اعوذ باللہ، ایک چاند کا خدا ہے، اعوذ باللہ، ایک اندھیرے کا خدا ہے، اعوذ باللہ، ایک رحمت کا خدا ہے، اعوذ باللہ، ایک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایول کا شر کا ہے۔ کرتے کرتے سینکڑوں خدا بنا لیے، تو رب نے کہا کہ نہیں، میں ہوں رب، جو چاہے وہ بنائے، سب چیزیں رب نے بنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جانوروں کا خدا جو ہے وہ اور ہے، اعوذ باللہ۔ تو اس میں گریک میتھولوجی اور باقی میتھولوجی جو پولیتھیسٹک، جو شرکانہ جو فلسفیانہ جو چیزیں ہیں، اس میں ہے کہ نہیں، ایک ہی رب ہے۔ اس نے کہا کہ میں سارا کچھ میں نے ہی تخلیق کیا ہوا ہے۔ اور اولو الابصار یا اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی کسی ایک آیت کے جز کو دیکھتے ہیں تو ان کو پوری کائنات نظر آ جاتی ہے، کلیات کہتے ہیں اس کو، نظر آ جاتی ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ رب العالمین ہے، وہ خیر الخالقین ہے۔ اور جو لوگ تفکر کرتے ہیں، پھر جب وہ پوری کائنات کو سوچتے ہیں تو پھر ان کو جو جتنی جزیات ہیں، بے شک وہ بادل ہو یا اللہ تعالیٰ کی وہ دن ہو یا رات ہو یا کچھ بھی ہو، پھر ان کو اس میں بھی رب نظر آتا ہے۔ تو یخلق اللہ ما یشاء، تو یہ ان مشرکوں کا اس قسم کی فلسفیانہ اور میتھولوجی کا یہ جواب ہے۔ سو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تو کچھ اور جو ایڈیشنل پوائنٹس چند ایک بس یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں، اس کی سمری بس کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے جو سب کے پاس تھی۔ تو ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ہمارے پاس الہامی کتابیں ہیں، باقی ان کے پاس ان کی فطرت بنا دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی الہام کر دیا۔ تو آئی تھنک تو اسی لیے ہم جو جب جاتے ہیں یا ٹوائلٹ میں انٹر ہوتے ہیں یا اور کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی اگر درخت ہیں یا کوئی پرندے ہیں یا کچھ اور چیزیں چونٹیاں چل رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے، اتنی حکمت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے لگتا ہے چند گھنٹے چاہیے ہوں گے کہ ہم جب کسی جنگل میں یا کسی ٹوائلٹ میں یا کسی گندی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے آس پاس کون سی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، جو انویزیبل ہیں، تو وہ کون کون سی جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں آیت نمبر 44 میں کہا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہ انہ کان حلیما غفورا۔ وہی بات جو ہم کر چکے ہیں کہ جو آسمانوں میں، زمینوں میں اور اس کے بیچ پرندے جتنے بھی ہیں اور پانی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا
کہ اے انسان وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا، اے انسان تمہاری فہم میں ان کی تسبیح نہیں آ سکتی کیونکہ تم اس کو سن نہیں سکتے۔ تو تمہارے ایمان کا یہ حصہ ہے غائب پہ یقین رکھنا کہ تمہارے رب نے اگر کہہ دیا ہے کہ یہ درخت ہو، یہ درندے اور چرندے اور پرندے جو ہیں اللہ کی یہ تسبیح کر رہے ہیں، اور چاند اور ستارہ جو ہے تو اللہ کی بالکل وہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے۔ چاند کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے، سورج کی جاب ڈسکرپشن ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک ان کا رب ان کو حکم نہ دے، اور ان کی ایک سائیکل بنا دی گئی، ان کی فطرت بنا دی گئی۔ تو سمری میں یہ جو آیات ہیں یہ تفکر کرنے والی آیات ہیں۔ تفکر کرنے سے انسان کا، ہمارے ایک تفسیر میں تھا، اس میں بڑا زبردست لکھا ہوا تھا، یہ سید قطب نے لکھا ہوا تھا اپنی فی ظلال القرآن، اس نے کہا کہ یہ اوروں نے لکھا لیکن اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھ دی، کیونکہ یہ شاعر بھی ہے، ان کی جو تحریر جو تصنیف ہے وہ بڑی امپریسو ہوتی ہے، تو گرامر بھی بڑی زبردست لکھتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تفکر کرنے سے انسان کا جو ذہن جو بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، کانوں پہ جو تالے پڑے ہوتے ہیں وہ ان لاک ہو جاتا ہے، دلوں کے اوپر جو مہر لگی ہوتی ہے وہ سیل جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اور ہماری جو بے حسی ہوتی ہے، ہم بے حس ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی انسینسٹیو ٹو یہ اللہ کی نعمتوں کو، تو ہماری جو حساسیت ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ صدا بالکل ٹھیک تھا، تو تفکر کرو، تو یہ جو ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ ایک آیت میں نے کہا کہ نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنی رحمت کا بتا دیا کہ یسرف ہو، وہ جو اولے گریں گے جس کو تباہی ہوگی، یا تو اللہ ان کو ان سے دور کر دیتے ہیں، یا جن کو امتحان جن کا لینا ہے ان کے اوپر وہ برسات اور وہ بارش اور وہ سیلاب اور وہ آ جائے گا۔ تو یہ جو عبرت لأولی الابصار ہے نا، جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے دل کے تالے کھل جاتے ہیں، حساسیت بے حسی وہ حساسیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اور یاد کریں آیت نمبر 35 جو نور علی نور ہے، یہ اسی کی تعبیر و تمثیل ہے کہ ہمارے اندر اپنے رب کی، اس کی تخلیق کی، جب اس میں تفکر کرنے سے یقین محکم ہو جائے، پکا ہو جائے، اور ہم سوئے ہوئے بھی کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ نور ہے، اس کی تمثیل جو ہے۔ تو ان تفکر کرنے سے اندر انسان کے اندر جب پڑھا تھا یہ مشکات ہے، یہ زجاجہ ہے، یہ مصباح ہے، یہ لیمپ ہے، تو اس پہ بھی وہ روشنی آتی ہے، نور آتا ہے۔ تو سائنسدان جو ہیں، سائنسدان دنیا میں بچے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے یا ان کو یہ انڈائریکٹ میسج ہوتا ہے یہ دنیا سائنسدان کنٹرول کر رہے ہیں۔ سائنسدان جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے، یہ دیکھو صحیح آئی فون دیکھو، یہ سیٹلائٹ دیکھو، یہ ٹی وی دیکھو، یہ ہاتھ میں آپ کے گیجٹس ہیں، یہ سائنس ہی تو ہے۔ تو جتنے ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں اور ہمارے اپنے اسکولوں میں کتنی بڑی بددیانتی ہو گئی، ہم سب گناہگار ہیں کہ جب ہم سائنس ہے، بایولوجی ہے، سوشیولوجی ہے، اوشنوگرافی ہے، یا وہ جو سائنس آف اسٹڈنگ دا نیچر ہے، اس کو جب کرتے ہیں تو یہ آیات کو تو پڑھاتے نہیں ہیں کہ رب نے کہا کہ میں نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، پھر یہ بتاؤ کہ سائنسدانوں نے اس کی جو مٹیریل چیزیں ہیں، جو بادل ہے، جو پانی ہے، جو گرج ہے، جو زمین کے اندر ریسورسز ہیں، ان کو انہوں نے اس کی جو مٹیریل چیزوں کو پڑھ کے اسٹڈی کر لیا اور ان کو کچھ فینومینل سمجھ آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو سائنس کو انہوں نے خدا بنا دیا ہے، اعوذ باللہ۔ سائنسدان جو ہیں they die like ordinary people۔ جو سائنٹسٹ دنیا کے جتنے بھی ہیں they just die like ordinary people۔ یا بلڈ پریشر ہوگا یا اسٹروک ہوگی یا کارڈیک مائیکل انفارکشن ہوگی یا وینٹیلیٹر پہ ہوگی یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، they just like ordinary people۔ they are buried like ordinary people۔ they don't control the universe۔ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔
انہوں نے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی جو چیزیں جو بنائی ہیں وہ بس اس میں مٹیریل چیزوں کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ چیز ایسے کام کرتی ہے. باقی جہاں سائنس ہے، سائنس سے دنیا میں تباہی بہت ہوئی ہے. سائنس نے اگر جو بنائے ہیں، جو سیٹلائٹس بنائے ہیں، کسی کام کے لیے بنائے تھے. اگر آپ اس سے لوگوں کے کنٹریز کو اسپائی کرو گے تو وہ تو بالکل بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، وہ تو ظلم ہے، کرائم ہے. اگر سائنسدانوں نے بنائے ہیں ویپن ملک کو دفاع کرنے کے لیے، تو آپ اس کے اوپر کسی انوسنٹ بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ویپنز ہیں آپ میس ڈسٹرکشن کو پھینک رہے ہو، تو پھر سائنسدانوں کو بلیم کرو. They should be part of that crime because they created these weapons. سائنسدانوں نے یہ بتایا، صرف یہ بتایا کہ زمین کے اندر یہ ریسورسز ہیں، یہاں پہ تیل ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جو جیسے سیرا لیون میں وہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات، ساؤتھ افریقہ میں فلاں چیزیں ہیں، مڈل ایسٹ میں گولڈ ہے، بڑے زبردست جو معدنیات جو ویتنام میں ہیں، ٹنگسٹن ہے، افغانستان میں ہے. سائنسدانوں نے اسکین کر کے بتا دیا. اگر وہاں پہ جو ہے جو پاورفل کنٹریز جو ملک ہیں، وہاں جا کے سائنسدانوں کی اس انفارمیشن کے بیسس کے اوپر وہاں پہ سول وارز کریٹ کریں، تاکہ جو ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے ریسورسز کو نیشنل ٹریڈ میں نہ شامل کر سکے، تاکہ یہ جو ہے وہاں سے لٹرلی جس رابنگ ہے، چوری کرتے رہیں. کینیا میں بھی یہی ہے، جہاں پہ بھی جو نیچرل ریسورسز ہیں، سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہاں اس ملکوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اگر پاورفل کنٹریز اپنی آرمیز کے ذریعے یا سیول وارز کے ذریعے وہاں سارے ریسورسز کو چوری کر لیتے ہیں، سائنٹسٹ آر پارٹ آف دیٹ کرائم. So they are not ruling the world. They are not God. تمہارے بچوں کو یہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ سائنس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نہیں ایک خدا ہے، اور باقی ریلیجن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے they just use the scientific method. تو سائنس کو غور سے دیکھو تو صحیح، سائنسدانوں کی امان تو دیکھو. اس وجہ سے دنیا میں کتنی تباہی ہو رہی ہے. ہاں فائدہ بھی ہے، آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، گاڑیاں ہیں، electric cars and all these sort of things. So unfortunately تو یہ سارا ہے. لاسٹ پوائنٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، پانی سے بنا. پانی ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، ایبسولوٹ معجزہ ہے. ایک جاپانی سائنسدان تھا، پوری زندگی اس نے لگا دی اس کے اوپر. اس کا نام تھا مسورو ایموٹو. اس کی ڈیتھ ہوئی 1914 میں. اس نے ایک کتاب لکھی جو کہ آپ فری PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، بائی کر لو تو بہتر ہے. تو اس کا نام تھا میریکل آف واٹر. اس نے ثابت کیا کہ پانی کے جو مولیکیول ہے H2O، 2 مولیکیولز اس میں جو ہے ہائیڈروجن کی ایک آکسیجن کا، تو اس نے کہا کہ اس میں نے دیکھا ہے کچھ تغیر آتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آیا. اس نے پھر پانی لے کے تجربات کیے. کسی پانی کے اوپر اس نے جو ہے وہ سرین قسم کا میوزک لگا دیا، کسی کے اوپر ہارڈ راک لگا دیا، کسی کے اوپر اس نے کہا کہ اسپیچ کر دی جس میں پازیٹیو ورڈز ہو، محبت کے، کائنڈنس کے، کمپیشن کے. اور پھر اس نے لوگوں کے مختلف ریلیجن کے لوگوں کو بلایا کہ اپنی اپنی دعائیں جو ہے وہ کرو. اس نے یہ کیا کہ پانی کو دونوں چیزوں سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا کہ پانی کے کرسٹلز کو اس نے جو ہے وہ فریز کر کے، جس کے اوپر کوئی دعا پڑھی گئی، جس کے اوپر کوئی اچھی بات کی گئی، جس کے اوپر کوئی اچھا میوزک کیا گیا، یا کوئی اور پازیٹیو بات کی جائے، اس کے مقابلے میں جو نیگیٹو تھی، تو جو نیگیٹو والے تھے ان کرسٹلز کو جو فریز کر کے مائکروسکوپ میں دیکھا تو وہ بالکل جو تھے نا یعنی کہ بد شکل تھے. تو باقی اس نے کہا جو کرسٹلز تھے اس کے پانی کے، جس کے اوپر جو ہے کسی نے اپنے کوئی اگر اس نے سارے مزاج کو تھا، تو وہ پانی جو کرسٹل تھے وہ 6 سائڈڈ ہیگزاگونل، وہ بالکل ہیرو کی طرح بن گئے. تو اس نے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پانی کے اندر میموری ہے، پانی کے اندر معجزہ ہے. ہمارے
جسم کے اندر جو 75% جو پانی ہے جس بھی شکل میں ہے، بے شک وہ خون کی شکل میں ہے، لیمفیٹک چینلز کی شکل میں ہے، وینس بلڈ کی شکل میں ہے، یا ویسے جو ہے وہ پانی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جسم میں جو پانی ہے وہ میریکل ہے. آپ جو کچھ بھی کرو گے، پڑھو گے، اچھا کرو گے تو اٹ ول بی افیکٹڈ، اس کے اندر میموری ہوگی. تو اس نے وہ سارے کے سارے جو ہے نا کرسٹلز کو اس نے کیا کہتے ہیں کیپچر کیا. تو میں آپ کو ایسی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کو کہیں جو فرنٹ رو میں نظر آئے گا تو اس نے کہا کہ یہ جو کرسٹلز ہیں نا، یہ جو آپ کو گولڈن کے نظر آ رہا ہے ڈائمنڈ کی طرح، تو اس نے کہا جب کرسٹل پانی کو فریز کر دیا، اس کے اوپر کوئی دعا سب اچھی باتیں کر کے، تو اس کی شکل مولیکول کی چینج ہو گئی. اگر کسی کرسٹل سے کہا کہ اس نے وہ ہارڈ راک میوزک سکھایا، تو پانی کی جو کرسٹل ہے جب اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو وہ بالکل ایک ہاٹ پاٹ سارٹ آف تھنگس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں آتی کہ آپ خود پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور کچھ دعا پڑھنے کے بعد، کچھ قرآن کی ریسیٹیشن کے بعد بھی لوگوں نے کیا تو وہ گولڈن رنگ کا کرسٹل جو ہے وہ بالکل ایسے بن گئے جیسے یہ ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ گو اینڈ ریڈ اف یو آر انٹرسٹڈ میریکل آف واٹر. تو پانی کے اندر ایک معجزہ ہے. تو یہ ساری آج کی بات تھی. یہ جو آیات تھیں یہ تفکر کی آیات تھیں. یہ جو آیات تھیں ان لوگوں کی جو مشرکانہ میتھولوجی جو تھنکنگ ہے کہ اتنے فلاں چیز کا بھی، اور رب نے کہا ہر چیز کا میں خدا، میں چاہوں تو وہ پرندے بناؤں، اور پرندوں اور انسانوں میں دابت جو بھی قسمیں ہیں اللہ ہی ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو خداؤں کی اعوذ باللہ تسبیح کر رہے ہیں، ایک ہی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تو ساری میتھولوجی کا جو جواب ہے وہ ان 3-4 آیات میں دیتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہو، کسی کے پاس کوئی کمنٹ ہو، کوئی منہ سے غلط بات نکل گئی ہو، اس کی درستگی کرنی ہو تو پلیز بولیے گا. میرے پاس ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہم کہتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں یا بری بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے پانی پہ پھونک مار دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی پھر اثر ہوگا. جی مجھے پتا تھا یہ سوال آئے گا. دیکھیں اس کے بارے میں ہمارا جو دین ہے نا، جو دین ہمارا جو کھڑا ہے وہ قرآن پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث پہ، آپ کی سنت پہ کھڑا ہے. ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے قرآن کو پڑھ کے جو پھونکنے کی پانی پہ. ہاں اگر کچھ لوگوں نے تجربہ کیا پاکستان میں، اس کے بارے میں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، اس سورۃ الرحمن جو آئی سی یو میں لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پڑے ہوئے لگا دی تو کچھ لوگ امپروو ہو گئے. واللہ عالم، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس آدمی نے جو تھا مسورو ایموٹو، جو جاپانی جو سائنسدان تھا، اس کی جو ایکسپیریمنٹیشن کی جو ریسرچ کی میتھڈولوجی جو تھی، جو اس کا طریقہ تھا، جو سلیقہ تھا، ان کو مغربی سائنسدانوں نے پارشلی ریجیکٹ کر دیا. ناٹ فلی، پارشلی. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ فلاں فلاں تنقید ہے. تو اگر پانی کے اوپر ہم پھونکے مارنے کا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ایسا. ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے کہ رقیہ ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ چیز معوذتین جو تھے وہ لاسٹ جو صورتیں پڑھ کے تو کبھی کبھی وہ اپنے اوپر جو پھونک لیتے تھے. تو باقی ہمیں اس چیز کی کوئی خاص اجازت نہیں، اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں. ہمارے لوگوں نے اس کو جو ہے کمرشل چیز بنا لیا ہے، ایک پیشہ بنا لیا ہے. لوگوں کو جو تویز دینا، لوگوں کو دم کرنا، غباروں میں دم کر کے تو غبارے جو ہے یو کے آ جاتے ہیں وہ پاکستان سے اٹھ کے. تو اس طرح کی باتوں کے بارے میں دین کا مذاق ہوتا ہے. ہاں ہم اپنے طور پہ ہم تلاوت اگر کرتے ہیں قرآن کی، اگر آپ کو اس میں کوئی یقین ہے کہ جی کہ اس میں چلو میں اس کو پڑھ کے تو جو ہے وہ پانی کے اوپر کر کے کچھ کر لوں، تو آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. شریعت اجازت نہیں ہے. ہاں شریعت ایک اور چیز ہے. شریعت جو ہے وہ قوانین کے برابر ہے. اس میں قوانین آ جاتے ہیں کہ
کہ جس میں انسان کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ہاں وہ دین کے قوانین بھی بیچ میں ضرور ہیں تو، لیکن اس کی کوئی اس طرح کا کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس نے اس کی سائنسدان کی بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ پانی رسپونڈ کرتا ہے، جس کو میں خود یقین کرتا ہوں کہ پانی جو ہے اگر اس کے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق تو آلریڈی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. پانی جو ہے اگر اللہ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، تو پانی سے تو ساری جاندار چیزیں بنی ہیں. تو جب اس کے پاس آپ کچھ پڑھو گے یا دیکھو گے تو پھونک نہ بھی مارو تو ویسے ہی اگر پانی پاس پڑا ہوا ہے تو سر پہ اثر ہوگا اس پہ. پھونک سے کچھ نہیں ہوگا، پھونک تو صرف سانس آپ کا جائے گا بیچ میں. تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے کسی اور پر ڈسکس کریں گے تو ایسا نہیں ہے. پر اس کی ایک ریسرچ تھی تو اس نے کہا کہ اس کے کرسٹل جو ہیں وہ جب ان کو فریز کر کے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتا ہے تو ایسا پانی جس کے پاس کوئی مطلب کہ جو اچھی چیزیں ہوں، اخلاقی چیزیں ہوں، محبت کی بات ہو، پیار کی بات ہو، یا کسی کو دعا پڑتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ کرسٹل جو تھے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ 6 سائڈڈ ہیکساگونل بن جاتے تھے. تو جن کے ساتھ پانی کو تو اگر فوراً اس کو بس ایک ٹیکنیک تھی فریز کرنے کی پانی. تو آپ اپنا مائکروسکوپ لینا پڑے گا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے اگر ہم اپنے بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس سے میرے اندر کا جو روشنی ہے وہ جو ہم نے آیت نمبر 35 میں پڑھا تھا کہ جو دیا جو ہے وہ تو ضرور چلے گا. تو وہ تمثیل جو ہے اسی کو یاد رکھیں. پوری سورت پڑھ جائیں، پورا قرآن پڑھ جائیں تو کیا ہی بات ہے. تو لہٰذا اگر سمجھ کے پڑھیں تو پھر اور بات ہے. تو ہمارا جو امتحان جو ہے نا اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض دفعہ میں انسان یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جزیات میں پڑھ کے تو ہوتا یہ کہ اپنے زندگی کے اصل جو میجر 3 مقاصد ہیں ان کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کی بنا پہ ہمیں جنت یا دوزخ میں داخل کیا جائے گا. اس میں پہلی جو انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تقرب اللہ، کہ ہم اللہ کے قریب جائیں. تو اللہ کے قریب جانے سے تو یہ بات آتی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے. دوسرا جو ہمارا مقصد زندگی کا ہے جو کہ بہت مشکل ہے، پہلے والا آسان ہے، اس میں انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہونے چاہیے بین الناس بالعدل والاحسان، کہ آپس کے جو تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ سارے جو معاملات ہیں وہ عدل اور احسان پہ، نہ اس میں چوری ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ فراڈ ہو، نہ ڈکیتی ہو، نہ دھوکہ بازی ہو، نہ اس میں رشوت ہو، نہ چور بازاری ہو. یا مطلب ہے کہ چیزیں بائی کرنے جاؤ تو وہ اچھی چیزیں اوپر اور گلی چھڑی نیچے اور لوگ لے کے آ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا. دوسرا یہ مقصد ہے. تیسرا مقصد جو انسان کا ہے وہ مرتے دم تک چلتا رہے گا کہ انسان اپنا جو ہے سیلف آڈیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں تزکیۃ النفس جو ہے وہ کرتا رہے. 3 میجر مقاصد ہیں. تو ہم ایسے کسی بھی چیز میں اتنے بالکل مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے 3 میجر مقاصد جو ہیں زندگی کے اس سے بھول جائیں. تو روحانیات میں رقیہ کی ہمارے ہاں ایک روایت ہے، تو وہ رقیہ والی کچھ آیات ہیں، رقیہ والی کچھ ہیں. تو وہ اصل میں کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، دم بھی کر لیں، تو آپ کا جو تصور ہے، جو توکل ہے، جو یقین ہے وہ کس پہ ہے؟ رب پہ ہے. تو دعا بھی کر لیں تو اس طرح ہی اثر ہوگا، ممکن ہے زیادہ ہو جائے. اللہ کی کائنات پہ تفکر کریں اور کہیں کہ یا رب العالمین میرا یقین اور محکم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیں. چل الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماء ورب الارض رب العرش الکریم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وبكل شيء علیم. لا الہ الا اللہ لا شریک له، له الملک والحمد لكل شيء قدیر. یا رب العالمین ہم آپ کے سارے جو پرفیکٹ نام ہیں، صفات ہیں، ان کا بیان کر کے یا رب العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا یا اللہ اس کو قبول فرما. جو چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہم سب کا جو ایمان ہے اور احسان ہے، جو تقویٰ ہے، یا اللہ اس کو زیادہ مضبوط فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس کے اوپر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی کی جو میجر مقاصد ہیں تقرب اللہ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا اور اپنا تزکیہ کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا رب العالمین ہمارے جتنے بہن بھائی دنیا میں جو مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں اس وقت، خاص طور پہ غزہ میں اور رفح میں جن کے ساتھ ظلم ہے، تشدد ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا رب العالمین آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے اوپر جو ظلم ڈھا رہے ہیں آپ ان کا ہاتھ یا رب العالمین ضرور روکیں۔ اللہم منزل کتاب سریع الحساب اہزم الحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔